ہیری پوٹر اور پارس پتھر کا راز 17واں اور آخری باب 2 چہروں والا آدمی۔ ہیری اسے دیکھ کر حقیقتاً دم بخود رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں کوئرل تھا، پروفیسر کوئرل۔ آپ؟ ہیری کی سانس رک گئی۔ کوئرل اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے چہرے پر ذرا سی بھی گھبراہٹ اور خوف نہیں تھا۔ ہاں میں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ پوٹر، میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کیا میری تمہارے ساتھ یہاں ملاقات ہوگی، مگر میرا خیال تھا کہ سیورس۔ کوئرل ہنسا، اور یہ اس کی عام طور پر کپکپاتی ہوئی ہنسی بالکل نہیں تھی، بلکہ سرد اور شفاف ہنسی تھی۔ ہاں، سیورس اسی طرز کا آدمی دکھائی دیتا ہے نا؟ ہر وقت وہ کسی بڑے چمگادڑ کی طرح چاروں طرف منڈلاتا رہتا ہے، اور یہ میرے لیے بہت اچھا رہا۔ اس کے سامنے کون بیچارے ہکلاتے پروفیسر کوئرل پر شک کر سکتا تھا؟ ہیری کو یہ بات ہضم نہیں ہو پائی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا، بالکل نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر اسنیپ نے تو مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی کوئڈچ کے میچ میں۔ نہیں پوٹر، تمہیں مارنے کی کوشش میں نے کی تھی۔ جب تمہاری دوست مس گرینجر میچ کے دوران اسنیپ کے کپڑوں میں آگ لگانے کے لیے تیزی سے جا رہی تھی تو وہ بدحواسی میں مجھ سے ٹکرا گئی تھی، جس سے میں خود کو سنبھال نہیں پایا اور پھر نشست پر لڑھک گیا۔ اس کی وجہ سے میری آنکھوں کا ارتکاز ٹوٹ گیا تھا جو میں تم پر جمائے رکھے ہوئے تھا۔ کاش کچھ اور سیکنڈ مل جاتے تو میں تمہیں اس بھاری ڈنڈے سے نیچے گرا دیتا۔ اگر اسنیپ تمہیں بچانے کے لیے میرے مخالف جادوئی کلمات کا مسلسل استعمال نہ کر رہا ہوتا تو میں اس سے بہت پہلے ہی تمہیں ہوا میں اچھال دیا ہوتا۔ اسنیپ مجھے بچانے کی کوشش کر رہا تھا؟ ہیری کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اور نہیں تو کیا، کوئرل نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارے اگلے کوئڈچ میچ میں ریفری کیوں بننا چاہتا تھا؟ دراصل وہ یقین کر لینا چاہتا تھا کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ عجیب بات ہے، سچ مچ اسے اتنی دشواری اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جبکہ ڈمبلڈور وہاں موجود تھے۔ اس نے خود کو سب کے بیچ برا بنا لیا، اور کتنا وقت برباد ہوا، جبکہ اس سب کے بعد میں آج رات تمہیں مارنے ہی جا رہا ہوں۔ کوئرل نے اپنی انگلیاں چٹکیں۔ ہوا میں سے کچھ رسیاں نکلیں اور ہیری کے پورے وجود پر لپٹ گئیں۔ وہ کس کر بند چکا تھا۔ تم ہر چیز میں اتنی ٹانگ اڑاتے ہو پوٹر، تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہیلوئین کے دن تم اسکول میں چاروں طرف منڈلاتے رہے۔ مجھے لگا جیسے تم نے مجھے دیکھا تھا، جب میں یہ دیکھنے گیا تھا کہ پتھر کی حفاظت کون کر رہا تھا۔ تو کیا تورال کو بھی آپ نے ہی اندر گھسایا تھا؟ ہیری حیرت سے جھٹکا کھاتا ہوا بولا۔ بالکل، تورال کے معاملے میں نے حیرت انگیز طاقت پائی ہے۔ اس تورال کو تو تم نے غور سے دیکھ ہی لیا ہوگا پوٹر، جس کا میں نے پچھلے کمرے میں برا حال کیا ہے۔ اس دن سب لوگ تورال کی تلاش میں چاروں طرف بھاگ رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے اسنیپ، جسے پہلے ہی مجھ پر شک تھا، سیدھا تیسری منزل پر گیا تاکہ مجھے وہاں رنگے ہاتھوں پکڑ سکے۔ اور نہ صرف تورال تمہیں مارنے میں ناکام رہا، بلکہ 3 سروں والا کتا بھی اسنیپ کو صحیح طرح سے نہیں کاٹ پایا۔ کوئرل نے دوسری طرف منہ پھیرا اور سرد لہجے میں کہا، اب چپ چاپ انتظار کرو پوٹر، مجھے ذرا اس آئینے کا معائنہ کرنے دو۔ تب جا کر ہیری کو احساس ہوا کہ کوئرل کے پیچھے کیا تھا۔ یہ ایریس کا آئینہ تھا، وہی آئینہ جس میں ہیری اپنے خاندان کی جھلک دیکھتا رہا تھا۔ یہ آئینہ پتھر حاصل کرنے کی کنجی ہے، کوئرل بڑبڑایا، اور اس نے چاروں طرف راستے کی تلاش میں ٹھونک کر دیکھا۔ یقین تھا کہ ڈمبلڈور ضرور اسی طرح کا کسی کمال کا مظاہرہ کریں گے، لیکن وہ اس وقت لندن میں ہیں۔ جب تک وہ واپس لوٹیں گے تب تک میں بہت دور پہنچ جاؤں گا۔ ہیری صرف اتنا چاہتا تھا کہ کوئرل کو لگاتار باتوں میں مصروف رہنے پر مجبور کر دیا جائے تاکہ وہ آئینے پر اپنی پوری توجہ نہ رکھ پائے۔ میں نے تمہیں اور اسنیپ کو جنگل میں دیکھا تھا، وہ یکدم بول پڑا۔ ہاں، کوئرل نے بے اعتنائی کے ساتھ جواب دیا اور آئینے کے پیچھے کے حصے کو دیکھنے کے لیے عقبی سمت میں بڑھ گیا۔ وہ اس وقت تک میرے پیچھے لگا تھا اور میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کہاں تک پہنچ چکا ہوں۔ اسے شروع سے ہی مجھ پر شک تھا۔ اس نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی بھی کوشش کی، جیسے وہ ایسا کر سکتا تھا جبکہ لارڈ وولڈیمورٹ میرے ساتھ تھے۔ کوئرل آئینے کے پیچھے سے باہر نکلا اور اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے پتھر دکھائی دے رہا ہے، میں اسے اپنے آقا کی بھیٹ کرنا چاہتا ہوں، مگر پتھر ہے کہاں؟ وہ للچائی ہوئی نظروں سے آئینے کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہیری نے اسی لمحے اپنی بندش کو ختم کرنے کے لیے رسیوں پر کھینچا تانی کی، مگر بے سود، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ رسیوں کی جکڑ ذرا سی بھی ڈھیلی نہیں ہوئی۔ اسے ہر قیمت پر کوئرل کو روکنا ہی تھا تاکہ وہ آئینے پر اپنا پورا دھیان جما نہ سکے۔ مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسنیپ مجھ سے ہمیشہ نفرت ہی کرتا ہے۔ اوہ ہاں، وہ واقعی کرتا ہے، کوئرل نے لاپرواہی سے کہا۔ تاریک جادو کی قسم، وہ تم سے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ نفرت کرتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ ہاگورڈ میں تمہارے ڈیڈی کے ساتھ پڑھتا تھا؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، مگر وہ تمہاری موت نہیں چاہتا تھا۔ لیکن میں نے آپ کو کچھ دن پہلے سبکیاں لیتے ہوئے سنا تھا۔ مجھے لگا جیسے اسنیپ آپ کو ڈرا رہا تھا۔
ہیری نے اگلی بات جوڑ دی۔ پہلی بار کوئرل کے چہرے پر خوف کی لہر پھیلتی ہوئی دکھائی دی۔ کئی بار مجھے اپنے آقا کے احکامات کی تعمیل میں دشواری پیش آئی ہے۔ وہ ایک طاقتور ترین جادوگر ہیں اور میں بےحد کمزور۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کمرہ جماعت میں آپ کے ساتھ موجود تھا؟ ہیری کے بدن میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کی سرد لہر دوڑتی چلی گئی۔ وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، کوئرل نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں ان سے تب ملا تھا جب میں دنیا میں چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ تب میں ایک نالائق شخص تھا اور میرے دماغ میں اچھائی اور برائی کے بارے میں احمقانہ خیالات نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ لارڈ وولڈیمورٹ نے مجھے بتایا کہ میں کتنا غلط تھا۔ اچھائی اور برائی کچھ معنی نہیں رکھتی، صرف طاقت ہی سب کچھ ہوتی ہے، جو ان کمزور لوگوں کے پاس نہیں ہوتی جو اسے حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تب سے میں نے وفاداری سے ان کی خدمت کرنا شروع کر دی، حالانکہ میں نے انہیں کئی بار ناراض بھی کیا، جس پر انہیں مجھ پر بہت سختی کرنا پڑی۔ کوئرل اچانک کانپ اٹھا۔ وہ غلطیوں کو آسانی سے معاف نہیں کرتے۔ جب میں گرنگٹ سے پتھر چرا نہیں پایا تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے مجھے سزا دی، یہ فیصلہ کیا کہ انہیں مجھ پر نزدیک سے نظر رکھنا ہوگی۔ کوئرل کی آواز دور سے آتی ہوئی سنائی دے رہی۔ ہیری کا ذہن جادوئی بازار میں بھٹک چکا تھا جہاں اس کے پہلے دلچسپ سفر میں لیکی کالڈرن میں اس کی ملاقات ہکلاتے گھبراتے ہوئے کوئرل سے ہوئی تھی۔ اس نے ہیری کے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملایا تھا۔ وہ اتنا شفاق کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے کوئرل پر چٹتی نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ کوئرل دھیمے دھیمے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیا پتھر آئینے کے اندر ہے؟ کیا مجھے اسے توڑنا ہوگا؟ ہیری کا دماغ تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اس نے سوچا، میں دنیا میں کسی بھی چیز سے زیادہ یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئرل سے پہلے پتھر تک پہنچ جاؤں۔ یعنی اگر میں آئینے میں دیکھوں گا تو میں اپنے آپ کو اسے حاصل کرتا ہوا دیکھوں گا، جس کا مطلب ہے کہ میں دیکھ لوں گا کہ یہ کہاں چھپا ہوا ہے، مگر میں اسے کس طرح دیکھوں تاکہ کوئرل کو میرے ارادوں کا بھی پتہ نہ چل پائے۔ اس نے بائیں طرف کھسکنے کی کوشش کی تاکہ کوئرل کی نظروں میں آئے بغیر آئینے کے سامنے پہنچ سکے اور اس میں جھانک کر دیکھ سکے، مگر اس کے گھٹنوں کے چاروں طرف رسیاں بےحد مضبوطی کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی کوشش میں پھسلا اور فرش پہ گرتا چلا گیا۔ کوئرل نے اسے دیکھنے کی ذرا سی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ اب بھی اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ یہ آئینہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ میری مدد کرو آقا۔ اور پھر واقعی ہیری کے ہوش اڑ گئے جب ایک چپتی ہوئی سرد آواز نے اس کی بڑبڑاہٹ کا جواب دیا۔ وہ آواز کوئرل کے اندر سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ لڑکے کو استعمال کرو، لڑکے کو استعمال کرو۔ کوئرل ہیری کی طرف مڑا۔ ہاں پوٹر، یہاں آؤ۔ اس نے ایک بار تالی بجائی اور ہیری کی بندھی ہوئی رسیاں کھل گئیں۔ ہیری دھیمے دھیمے اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور ذہن پر خوف طاری تھا۔ یہاں آؤ، کوئرل غرایا۔ آئینے میں دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا۔ ہیری اس کی طرف بڑھا۔ مجھے جھوٹ بولنا ہوگا، اس نے متحوش انداز میں سوچا۔ میں جو دیکھوں گا اس کے بارے میں مجھے جھوٹ بولنا ہوگا، بس اتنا ہی۔ کوئرل اس کے پیچھے بالکل جم کر کھڑا ہو گیا۔ ہیری آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ کوئرل کے بدن سے ناگوار بدبو اٹھ رہی تھی جس سے ہیری کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ شاید یہ بدبو کوئرل کی پگڑی سے آ رہی تھی۔ ہیری نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، آئینے کے سامنے ایک قدم آگے بڑھا اور اپنی آنکھیں دوبارہ کھول دیں۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا جو پہلے تو زرد اور ڈرا ہوا دکھائی دیا، مگر ایک لمحے بعد عکس اس کی طرف دیکھ کر دھیمے سے مسکرایا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور خون جیسے سرخ رنگ کا ایک پتھر نکالا۔ عکس نے ہیری کو آنکھ ماری اور پتھر کو واپس جیب میں رکھ لیا، اور جب اس نے ایسا کیا تو ہیری کو محسوس ہوا کہ اس کی اصلی جیب میں بھی کوئی بھاری چیز آ گئی تھی، نہ جانے کیسے۔ حیرت انگیز طور پر اسے پتھر مل چکا تھا۔ تو پوٹر، تم نے کیا دیکھا؟ کوئرل نے بے چینی کے عالم میں پوچھا۔ ہیری نے اپنی قوت جمع کی اور تیزی سے بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ڈمبلڈور سے ہاتھ ملا رہا ہوں۔ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے گریفنڈور کے لیے ہاؤس کپ جیت لیا ہے۔ کوئرل نے اسے تلخی سے ڈانٹا۔ راستے سے ہٹ جاؤ، اس نے کہا۔ جب ہیری ایک طرف ہٹ گیا تو اس نے پارس پتھر کو اپنے ہاتھ سے ٹکراتے ہوئے محسوس کیا۔ کیا اسے یہاں سے بھاگنے کی ہمت کرنی چاہیے؟ مگر وہ ابھی بمشکل 5 قدم پیچھے ہٹ پایا تھا کہ ایک اونچی آواز آئی، حالانکہ کوئرل اپنے ہونٹ نہیں ہلا رہا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پوٹر، یہاں واپس آؤ، کوئرل چیخ کر غرایا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے ابھی ابھی کیا دیکھا؟ اونچی آواز ایک بار پھر سنائی دی، مجھے اس سے بات کرنے دو، آمنے سامنے۔ آقا، آپ میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اس کے لیے کافی طاقت ہے۔ ہیری نے محسوس کیا جیسے شیطانی پھندے نے اسی جگہ اس پر جکڑ لیا تھا۔ وہ 1 انچ بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح دیکھتا رہا جب کوئرل اپنے ہاتھ اونچے کر کے اپنی پگڑی کھولنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ پگڑی کھل کر زمین پر گر گئی۔ اس کے بنا کوئرل کا سر بہت چھوٹا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر کوئرل اپنی جگہ پر دھیمے سے گھوم گیا۔ ہیری کی چیخ نکل جاتی مگر آواز نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔
جہاں کوئرل کی سر کی پشت پر بال ہونے چاہیے تھے وہاں پر ایک چہرہ تھا۔ ہیری کی اب تک کی زندگی میں دکھائی دینے والا یہ سب سے خوفناک اور کراہیت آمیز چہرہ تھا۔ یہ چاک کی طرح سفید تھا۔ اس کی گھورتی ہوئی سرخ آنکھیں تھیں اور نتنوں کی جگہ پر دو سوراخ جیسے سانپ کے۔ ہیری پوٹر، وہ دھیمے سے شفقانہ انداز میں مسکرایا۔ ہیری نے پیچھے کی طرف ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے پیر ہلنے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ دیکھو میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں، شیطانی چہرہ تعصب بھرے انداز میں بولا۔ صرف ایک ہیولا اور دھواں۔ مجھے قوت اسی وقت ملتی ہے جب میں کسی دوسرے کے بدن میں رہتا ہوں، مگر مجھے ہمیشہ ایسے لوگ مل ہی جاتے ہیں جو مجھے اپنے دل اور دماغ میں جگہ دینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں مجھے یکسنگے کے خون سے طاقت ملی۔ تم نے جنگل میں وفادار کوئرل کو میرے لیے یکسنگے کا خون پیتے دیکھا تھا، اور ایک بار جب میں آب حیات پی لوں گا تو میں اپنے ذاتی بدن دوبارہ بنا سکتا ہوں۔ اب تم مجھے اپنی جیب میں رکھا ہوا پارس پتھر نکال کر کیوں نہیں دیتے تھے پوٹر؟ تو وہ جانتا تھا۔ ہیری کے پیروں میں اچانک ایک بار پھر سے جان پڑ گئی۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ بے وقوفی مت کرو، شیطانی چہرے نے تلملاتے ہوئے کہا۔ بہتر ہوگا کہ اپنی جان بچا لو اور میرے گروہ میں شامل ہو جاؤ، ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو تمہارے ماں باپ کا ہوا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے مر گئے۔ تم انتہائی جھوٹے ہو، ہیری اچانک چیخا۔ کوئرل اس کی طرف پیٹ کر کر الٹا چلتا رہا تاکہ وولڈیمورٹ ہیری کو لگاتار دیکھ سکے۔ شیطانی چہرہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ کتنا دل کو چھو لینے والا منظر ہے، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں ہمیشہ بہادری کی قدر کرتا ہوں۔ ہاں لڑکے، تمہارے ماں باپ واقعی بہادر تھے۔ میں نے پہلے تمہارے باپ کو مارا اور وہ بہادری سے لڑتا ہوا موت کے گھاٹ اتر گیا، مگر تمہاری ماں فضول نہیں ماری گئی، وہ تمہاری حفاظت کی کوشش کر رہی تھی۔ اب پتھر مجھے دے دو تاکہ تمہاری ماں کی موت بیکار نہ جائے۔ کبھی نہیں، ہیری چلا کر بولا۔ وہ جلدی سے شعلوں بھرے دروازے کی طرف لپکا۔ اسی لمحے وولڈیمورٹ چیخا، اسے پکڑو! اور اگلی ساتھ میں ہیری نے محسوس کیا کہ کوئرل اپنے ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ رہا تھا۔ اسی لمحے ہیری کے برق جیسے نشان میں شدید درد کی لہر چمکی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سر دو ٹکڑوں میں پھٹنے والا ہے۔ وہ درد کی شدت کی تاب نہ لا سکا اور بری طرح سے چیخا۔ اپنی پوری طاقت لگا کر ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اور اسے تب حیرت کا جھٹکا لگا جب کوئرل نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے سر کی درد کم ہوتی چلی گئی۔ اس نے چاروں طرف تیزی سے نظر گھما کر دیکھا کہ کوئرل کہاں گیا، اور اس نے دیکھا کہ وہ نامعلوم اذیت میں مبتلا ایک طرف سمٹا بیٹھا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں کو دیکھے جا رہا تھا جو بہت عجیب دکھائی دے رہی تھیں۔ ہیری کی آنکھوں کے سامنے اس کی انگلیاں غبارے کی طرح پھڑکیں اور ان میں بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اسے پکڑو، اسے پکڑو! وولڈیمورٹ بے چینی سے دوبارہ چیخا اور کوئرل نے ہانپتے ہوئے جست لگائی۔ اس نے ہیری کو زمین پر گرا دیا اور اس کے اوپر چڑھ بیٹھا۔ اس نے دونوں ہاتھ ہیری کے گلے پر رکھ دیے۔ ہیری کے نشان میں اٹھنے والا درد ایک بار پھر بام عروج پر پہنچ گیا۔ اسے اپنے گرد کی خبر تک نہ رہی۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا مگر درد کی شدت سے اس کی آنکھوں کے سامنے کالی چادر تنتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے جھٹکا اور کوئرل کی طرف دیکھا۔ کوئرل حیرت انگیز طور پر کراہ رہا تھا۔ اس کی کراہیں آہستہ آہستہ چیخوں میں بدلتی جا رہی تھیں۔ آقا، میں اسے پکڑے نہیں رکھ سکتا، میرے ہاتھ، میرے ہاتھ! حالانکہ کوئرل نے ہیری کو اپنے گھٹنوں تلے دبا رکھا تھا مگر اس نے ہیری کی گردن چھوڑ دی اور حیرت و خوف بھری نگاہوں سے اپنی ہتھیلی کو گھورنے لگا۔ ہیری دیکھ سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے، سرخ اور چمکدار انگاروں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ تو پھر اسے مار ڈالو نالائق اور قصہ ختم کر دو، وولڈیمورٹ چیخ کر کرایا۔ کوئرل نے مارنے والا تاریک جادوئی کلمہ پڑھنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا مگر ہیری بجلی کسی پھرتی سے اوپر اٹھا اور اس نے کوئرل کے چہرے کو اپنی ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ کوئرل اس کے اوپر نیچے گرتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر بھی جیسے آگ لگ گئی تھی۔ بڑے بڑے آبلے نمودار ہوتے چلے گئے اور کوئرل کی دردناک چیخیں کمرے میں گونجنے لگی۔ ہیری سمجھ چکا تھا۔ کوئرل چیخا اور اس نے ہیری کو خود سے دور دھکیلنے کی پوری کوشش کی۔ ہیری کے سر کی درد اب دوبارہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ صرف کوئرل کی بھیانک چیخیں اور وولڈیمورٹ کے غصے سے غراتے ہوئے جملے سن رہا تھا۔ وہ لگاتار کہہ رہا تھا، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو، احمق، مار ڈالو! وہ اب صرف سن سکتا تھا۔ دیکھنے کی قوت جواب دیتی جا رہی تھی۔ اسے کوئی اور تیز آوازیں بھی سنائی سی دے رہی تھیں جو شاید اس کے دماغ میں تھیں۔ ہیری، ہیری! اس نے محسوس کیا کہ کوئرل کے چہرے کو کسی نے اس کی گرفت سے چھڑا لیا تھا۔ ہیری نے مایوسی سے ہمت چھوڑ دی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ہار گیا تھا۔ وہ اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا، نیچے، نیچے اور نیچے گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ اس کے اوپر کوئی سنہری چیز چمک رہی تھی، سنہری گیند۔ اس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ بہت بھاری ہو رہے تھے۔
اس نے پلکیں جھپکائیں۔ یہ سنہری گیند نہیں تھی، یہ تو چشمہ تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، اس نے سوچا۔ اس نے دوبارہ پلکیں جھپکائیں۔ ایلوس ڈمبلڈور کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا رک گیا۔ سلام دوپہر ہیری، ڈمبلڈور نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہیری نے ان کی طرف گھور کر دیکھا، پھر اسے یاد آیا۔ جناب، وہ پتھر، وہ کوئرل تھا، اسے پتھر مل گیا ہے جناب، جلدی کچھ کریں۔ وہ تل ملا کر بول اٹھا۔ اطمینان رکھو ہیری، تم وقت سے تھوڑا پیچھے چل رہے ہو، ڈمبلڈور نے کہا۔ کوئرل کے پاس پتھر نہیں ہے۔ پھر کس کے پاس ہے جناب؟ ہیری نے بدحواسی کے عالم میں پوچھا۔ ہیری، برائے کرم پرسکون ہو جاؤ ورنہ میڈم پامفری مجھے دھکے دے کر یہاں سے باہر نکال دیں گی، ڈمبلڈور نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہیری نے تھوک نگلا اور اپنی چاروں طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ شاید ہسپتال میں تھا۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا جس پر لینن کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس کی ساتھ والی تپائی پر اتنی ساری مٹھائیاں رکھی تھیں جیسے مٹھائی کی آدھی دکان ہی وہاں چلی آئی ہو۔ تمہارے دوستوں اور خیرخواہوں کی طرف سے نذرانہ، ڈمبلڈور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے اور پروفیسر کوئرل کے درمیان تہہ خانے میں جو کچھ ہوا وہ پوری طرح سے ایک راز ہے۔ فطری طور پر ظاہر ہے کہ پورا اسکول اس بات کو جانتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے دوست فریڈ اور جارج ویزلی نے تمہارے لیے ٹوائلٹ پاٹ بھجوائے تھے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ انہیں محسوس ہوا تھا کہ اس سے تمہیں راحت اور مسرت ملے گی، مگر میڈم پامفری کے خیال کے مطابق وہ شاید ہسپتال کے ماحول کے لیے نامناسب چیز تھی، اس لیے انہوں نے اسے ضبط کر لیا ہے۔ میں یہاں کب سے ہوں؟ ہیری نے سنبھلتے ہوئے پوچھا۔ 3 دنوں سے۔ مسٹر رولن ویزلی اور مس گرینجر دونوں بے حد فکر مند تھے۔ تمہارے ہوش میں آنے سے انہیں بہت تسلی ہوئی ہے، ڈمبلڈور نے جواب دیا۔ مگر جناب، وہ پتھر، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں زیادہ پریشان نہیں کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پتھر۔ پروفیسر کوئرل اسے تم سے چھیننے میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں بروقت اسے روکنے کے لیے وہاں پہنچ گیا تھا، حالانکہ مجھے یہ کہنا ہوگا کہ تم اپنے طور پر بہت عمدہ کارنامہ انجام دے رہے تھے۔ آپ وہاں پہنچ گئے تھے؟ کیا آپ کو ہرمائنی کا الو مل گیا تھا؟ ہم آدھے راستے میں ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔ جیسے ہی میں لندن پہنچا مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ مجھے جہاں ہونا چاہیے تھا وہ جگہ وہیں تھی جہاں سے میں ابھی آیا تھا۔ میں وقت ضائع کیے بغیر واپس چل پڑا تاکہ کوئرل کو تم پر سے کھینچ لوں۔ تو وہ آپ تھے؟ ہیری کو جیسے سمجھ آ گیا ہو۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں مجھے زیادہ دیر نہ ہو گئی ہو، ڈمبلڈور نے کہا۔ آپ کو لگ بھگ دیر ہو گئی تھی، میں اسے پتھر سے زیادہ دیر تک دور نہیں رکھ سکتا تھا۔ پتھر سے نہیں ہیری، بلکہ خود سے۔ اس کوشش میں تم اپنی جان قریباً گنوا ہی دی تھی۔ وہاں پر ایک بھیانک پل میں تو مجھے یہی لگا کہ اس کوشش نے تمہاری جان لے لی ہوگی۔ جہاں تک پتھر کا سوال ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا گیا ہے۔ تباہ کر دیا گیا؟ ہیری نے سونی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر آپ کے دوست نکولس فلیمیل کا کیا ہوگا؟ آہا، تو تم نکولس کے بارے میں بھی جانتے ہو، ڈمبلڈور نے تیزی سے کہا۔ ان کے لہجے میں خوشی کی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے کام کو بالکل صحیح طریقے سے انجام دیا ہے نا؟ تو نکولس اور میں نے چھوٹی سی گفتگو کی اور ہم اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہی سب سے اچھا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اور ان کی بیوی اب مر جائیں گے، ہے نا جناب؟ ان کے بدن میں اتنا آب حیات موجود ہے کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک ٹھیک نپٹا سکتے ہیں، اور پھر ہاں، وہ مر جائیں گے، ڈمبلڈور نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ ڈمبلڈور نے ہیری کے چہرے پر پھیلی ہوئی حیرت دیکھی اور دھیما سا مسکرائے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری عمر میں یہ واقعی حیرت انگیز لگتا ہے، مگر نکولس اور پرینیل کے لیے سچ مچ ایک بہت بہت لمبے عرصے کے بعد بستر پر جانے کی طرح ہے۔ آخر کار ایک عمدہ ترقی یافتہ ذہن کے لیے موت بے حد دلکش مہم کی طرح ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ پتھر واقعی کوئی لاجواب چیز نہیں ہے۔ چاہے مال و دولت اور درازی عمر کی خواہش انسان کے اندر کتنی ہی کیوں نہ ہو، وہ 2 چیزیں جو زیادہ تر لوگ باقی تمام اشیاء سے زیادہ چاہتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ انسانوں میں ٹھیک وہی چیز منتخب کرنے کی عادت ہونی چاہیے جو ان سب کے لیے سب سے بری ہو۔ ہیری وہیں پڑا رہا اور اسے الفاظ نہیں مل پائے۔ ڈمبلڈور تھوڑا سا گنگنائے اور پھر چھت کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ جناب، ہیری نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، میں سوچ رہا ہوں جناب، چاہے پتھر چلا بھی گیا ہو، میرا مطلب ہے کہ تم جانتے ہو کون، اسے والڈیمورٹ ہی کہہ کر بلاؤ ہیری۔ ہمیشہ چیزوں کو نام لے کر پکارنا چاہیے۔ نام کا ڈر اس چیز کے ڈر کو اور بڑھا دیتا ہے، ڈمبلڈور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جی بہتر جناب، ہیری بولا۔ والڈیمورٹ واپس آنے کے دوسرے طریقے آزمائے گا، ہے نا؟ وہ ختم نہیں ہوا ہے نا؟ نہیں ہیری، وہ ختم نہیں ہوا۔ وہ اب بھی کہیں پر موجود ہے، شاید کسی دوسرے بدن کی تلاش میں جس میں وہ رہ سکے۔ چونکہ وہ سچ مچ زندہ نہیں ہے، اس لیے اسے مارا بھی نہیں جا سکتا۔ اس نے کوئرل کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔
وہ اپنے خاص وفاداروں کی نسبت میں بہت کم رحمدلی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اتنی ہی سفاکی پر اتر آتا ہے جتنی کہ دشمنوں کی نسبت۔ بہرحال ہیری، تم نے اس کی واپسی کو کچھ عرصے کے لیے ٹال دیا ہے، مگر اسے کسی اور کی ضرورت ہوگی جو اگلی بار بھی ایسی ہی لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جس میں ہار طے دکھائی دے رہی ہو، اور اگر اسے بار بار روکا گیا، بار بار، تو وہ شاید کبھی طاقت حاصل نہیں کر پائے گا۔ ہیری نے سر ہلایا مگر فوراً رک گیا کیونکہ اس سے اس کا سر دکھنے لگا تھا۔ پھر اس نے کہا، جناب کچھ باتیں جو میں جاننا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے بتا سکیں، ایسی باتیں جن کے بارے میں سچائی جاننا چاہتا ہوں۔ سچائی؟ ڈمبلڈور نے آہ بھرتے ہوئے کہا، یہ ایک دلکش مگر نہایت کڑوی چیز ہے، اس لیے اس کے بارے میں بڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا جب تک کہ جواب دینے کے پیچھے کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو، اور ایسی صورتحال میں تم سے معذرت کر لوں گا۔ یہ طے ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ وولڈیمورٹ نے کہا تھا کہ اس نے میری ماں کو صرف اس لیے مارا کیونکہ انہوں نے اسے مجھے مارنے سے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ مجھے مارنا ہی کیوں چاہتا تھا؟ ڈمبلڈور نے اس بار گہری سانس لے کر آہ بھری۔ اوہ، تم نے جو پہلی چیز پوچھی ہے وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، آج نہیں، ابھی نہیں۔ تمہیں ایک دن اس بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ابھی اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو ہیری، جب تم بڑے ہو جاؤ گے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ سن کر بہت برا لگ رہا ہوگا، جب تم اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو تم جان جاؤ گے۔ ہیری جانتا تھا کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن کوئرل مجھے کیوں نہیں چھپایا تھا جناب؟ ہیری نے موضوع بدل دیا۔ تمہاری ماں نے تمہیں بچانے کے لیے اپنی جان دی تھی۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جسے وولڈیمورٹ نہیں سمجھ سکتا تو وہ محبت ہے، ممتا کی محبت۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ محبت جب طاقتور اور گہری ہوتی ہے، جیسی تمہاری ماں کی تمہارے ساتھ تھی، تو یہ اپنی نشانی چھوڑ جاتی ہے۔ ماتھے کے نشان کی شکل میں بالکل نہیں، نہ کوئی دکھائی دینے والے کسی تل کی شکل میں۔ اگر کوئی ہمیں اتنا گہرائی سے پیار کرتا ہو تو چاہے ہمیں محبت کرنے والا گزر بھی جائے، پھر بھی ہمیں ہمیشہ کے لیے کچھ حفاظت مل جاتی ہے۔ یہ تمہاری جلد کی روئیں روئیں میں پوشیدہ ہے۔ کوئرل نفرت، لالچ اور جاہ طلبی میں ڈوبا ہوا تھا اور وولڈیمورٹ کے ساتھ روح کے بندھن میں قائم کر چکا تھا۔ اس وجہ سے وہ تمہیں چھو نہیں سکتا تھا۔ جس کی جلد میں اچھائی کا خول ہو، اسے چھونے میں بھی ایسے آدمی کو بھیانک تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ ڈمبلڈور اب کھڑکی پر باہر بیٹھی ایک چڑیا میں بہت دلچسپی لے رہے تھے، جس سے ہیری کو چادر پر اپنی نم آلود آنکھیں پوچھنے کا موقع مل گیا۔ جب ہیری کی آواز واپس لوٹی تو اس نے پوچھا، اور غیبی چوغا، کیا آپ جانتے ہیں وہ مجھے کس نے بھیجا تھا؟ ہاں، تمہارے ڈیڈی اسے میرے پاس چھوڑ گئے تھے اور میں نے سوچا کہ تم اسے پسند کرو گے۔ ڈمبلڈور کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ بڑی کارآمد چیز ہے۔ تمہارے ڈیڈی جب یہاں تھے تو وہ خاص طور پر باورچی خانے میں چھپ کر جانے اور کھانا چرانے کے لیے اس کا بخوبی استعمال کیا کرتے تھے۔ جناب میرے دماغ میں اور بھی کچھ ہے۔ پوچھو۔ کوئرل نے کہا تھا کہ اسنیپ، پروفیسر اسنیپ ہیری۔ جی، کوئرل نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ میرے ڈیڈی سے بھی نفرت کرتے تھے۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہیری نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو، وہ دونوں ایک دوسرے سے چڑھتے تھے، کچھ حد تک اسی طرح جیسے تم اور مسٹر میلفوائے ایک دوسرے سے چڑھتے ہو۔ پھر تمہارے ڈیڈی نے ایک ایسا کام کیا جسے اسنیپ کبھی معاف نہیں کر پایا۔ وہ کیا؟ انہوں نے پروفیسر اسنیپ کی جان بچائی تھی۔ کیا؟ ہاں، ڈمبلڈور نے خوابناک آواز میں کہا۔ عجیب ہے، لوگوں کے دماغ کس طرح سے سوچتے ہیں، ہے نا؟ پروفیسر اسنیپ تمہارے ڈیڈی کے قرضدار بنے رہنا برداشت نہیں کر سکے۔ مجھے یقین ہے کہ اس سال انہوں نے تمہاری حفاظت کرنے میں اتنی زیادہ محنت اسی لیے کی کیونکہ انہیں لگا کہ اس سے ان کا اور تمہارے ڈیڈی کا حساب برابر ہو جائے گا، پھر وہ چین سے تمہارے ڈیڈی کی یاد سے نفرت کر سکیں گے۔ ہیری نے اس گورکھ دندے کو سمجھنے کی کوشش کی مگر اس سے اس کا سر چکرانے لگا، اس لیے اس نے فی الوقت اسے خیر بات کہہ دیا۔ اور جناب ایک اور چیز ہے، ہیری نے جلدی سے بولا۔ بس ایک اور، ڈمبلڈور نے اینک کے اوپر سے ترچھی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے آئینے میں سے پتھر کو کس طرح باہر نکالا؟ ہیری نے تجسس سے پوچھا۔ آہا، اب مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم نے مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ یہ میرے بہترین تخیلات میں سے ایک تھا، اور تم سے سچ کہوں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیکھو، صرف وہی جو اس پتھر کو تلاش کرنا چاہتا تھا مگر اس کا استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی کو یہ پتھر مل سکتا تھا۔ بصورت دیگر وہ صرف آئینے میں اپنے آپ کو سونا بناتے یا آب حیات پیتا ہوا دیکھتا۔ میرا دماغ کئی بار مجھے بھی حیران کر دیتا ہے۔ اب سوال بہت ہو چکے، میں مشورہ دوں گا کہ تم ان مٹھائیوں پر شروع ہو جاؤ۔ آہا،
بیٹی بوٹ کی ہر ذائقے والی ٹافیاں۔ بدقسمتی سے بچپن میں نے قے کے ذائقے والی ایک ٹافی کھا لی تھی اور تب سے ان میں میری دلچسپی کم ہو گئی تھی، مگر مجھے لگتا ہے کہ اب میں محفوظ انداز میں ایک عمدہ ذائقے والی ٹافی کھا سکتا ہوں۔ تمہیں برا تو نہیں لگے گا اگر میں ان میں سے ایک لے لوں؟ ہیری نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے بڑی دلچسپی سے پیکٹ ہاتھ میں ڈالا اور ایک سنہری بھوری ٹافی اپنے منہ میں ڈالی۔ اگلے ہی ساتھ میں انہیں اچھو لگا۔ او ہو، یہ تو لاکھ کے ذائقے والی ہے، انہوں نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ ہسپتال کی منتظم میڈم پومفری نہایت عمدہ مگر سخت مزاج کی خاتون تھی۔ صرف 5 منٹ، ہیری نے درخواست کی۔ بالکل نہیں، آپ نے پروفیسر ڈمبلڈور کو تو آنے دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ ہیڈ ماسٹر ہیں، ان کی الگ بات ہے، تمہیں سخت آرام کی ضرورت ہے۔ میں آرام ہی تو کر رہا ہوں، دیکھیے لیٹا ہوا ہوں، مان جائیے میڈم پومفری۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر صرف 5 منٹ، انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے رون اور ہرمائنی کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ہیری، دونوں نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہرمائنی ایک بار پھر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں سمیٹ لینا چاہتی تھی، مگر ہیری خوش تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ایسا کرنے سے روکے رکھا، کیونکہ ہیری کے سر میں اب بھی بہت درد ہو رہا تھا اور اسے جھٹکنے سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ ہیری، ہمیں تو لگا تھا کہ تم زندہ نہیں بچو گے، ڈمبلڈور اتنے فکر مند تھے۔ پورا اسکول اس بارے میں باتیں کر رہا ہے، رون جلدی سے پوچھا۔ سچ مچ؟ کیا ہوا تھا؟ یہ ان خاص الخاص مواقعوں میں سے ایک تھا جب سچائی خود اڑائی جانے والی افواہوں سے زیادہ عجیب و غریب اور اشتعال انگیز تھی۔ ہیری، انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ کوریل کی مکاری، آئینے کا چھپا پتھر اور دنیا کا خوفناک ترین جادوگر وولڈیمارٹ کی بے بسی کا روپ۔ رون اور ہرمائنی بہت عمدہ سامع تھے، وہ صحیح جگہوں پر حیران ہوئے، اور جب ہیری نے انہیں بتایا کہ کوریل کی پگڑی کے نیچے کیا تھا تو ہرمائنی کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ تو پھر پتھر ختم ہو گیا، رون نے آخر میں کہا۔ فلیمیل مرنے والے ہیں؟ یہی میں نے کہا تھا، ہیری نے جلدی سے کہا، مگر ڈمبلڈور کا خیال تھا کہ… انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہاں یاد آیا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سچ مچ ایک بہت لمبے عرصے کے بعد بستر جانے کی طرح ہے۔ آخر کار ایک عمدہ ترقی یافتہ ذہن کے لیے موت بہت دلکش مہم کی طرح ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ تھوڑے کھسکے ہوئے ہیں، رون نے کہا، اور سر تپا متاثر دکھائی دے رہا تھا کہ اس کا ہیرو کتنا پاگل ہے۔ تو تم دونوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ میں صحیح سلامت واپس لوٹ گئی، ہرمائنی نے جواب دیا۔ رون کو ہوش میں لائی، اس میں تھوڑا وقت لگ گیا، اور ہم لوگ ڈمبلڈور سے رابطہ کرنے کے لیے الو خانے کی طرف بھاگ رہے تھے، تبھی وہ ہمیں بڑے ہال میں ملے۔ وہ پہلے سے ہی جانتے تھے، انہوں نے صرف اتنا ہی کہا، ہیری اس کے پیچھے گیا ہے نا؟ اور اس کے بعد تیسری منزل کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تم سے کام کروانا چاہتے تھے؟ رون نے کہا۔ تمہیں تمہارے ڈیڈی کا چوغا بھجوانا اور باقی کی چیزیں؟ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے، ہرمائنی پھٹ پڑی، میرا مطلب ہے کہ یہ انتہائی خطرناک کام تھا، تم مر بھی سکتے تھے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ہیری نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ڈمبلڈور تھوڑے عجیب ضرور ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک طرح سے مجھے موقع دینا چاہتے تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ یہاں ہونے والی لگ بھگ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا اندازہ ہے کہ انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہم کوشش کرنے والے ہیں، اور ہمیں روکنے کے بجائے انہوں نے ہمیں اتنا سکھا دیا تھا جس سے ہمیں مدد مل پاتی۔ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ حادثہ ہی تھا جس کے باعث انہوں نے مجھے یہ پتہ لگانے دیا کہ آئینہ کس طرح کام کرتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے وولڈیمارٹ کا بندوبست کرنے کا پورا حق تھا تاکہ مستقبل میں ایسا کر پاؤں۔ ہاں، ڈمبلڈور تھوڑے کھسکے ہوئے تو ہیں۔ ٹھیک ہے، رون نے فخر سے کہا۔ سنو، سال کی آخری تقریب یا ضیافت کل منعقد ہو رہی ہے، تمہیں کل کے لیے تیار رہنا ہے۔ پوائنٹس آ چکے ہیں اور ظاہر ہے سلیدرن جیت گیا ہے۔ تم آخری کوئڈچ میچ میں نہیں کھیل پائے اور تمہارے بغیر ریون کلا نے ہمیں بری طرح روند رکھ دیا، لیکن کھانا اچھا ملے گا۔ اسی وقت میڈم پامفرے اندر داخل ہوئیں۔ تم لوگوں کو لگ بھگ 5 منٹ ہو چکے ہیں، اب باہر، انہوں نے سختی سے کہا۔ رات کی گہری نیند لینے کے بعد جب ہیری اگلی صبح بیدار ہوا تو اسے اپنے اندر کافی بہتری محسوس ہوئی۔ اس کے سر کا درد اب ٹھیک ہو چکا تھا اور اسے چکر نہیں آ رہے تھے۔ میں ضیافت میں جانا چاہتا ہوں، اس نے میڈم پامفری سے کہا جب وہ اس کی مٹھائی کے بہت سے ڈبوں کو سلیقے سے رکھ رہی تھی۔ میں جا سکتا ہوں، ہے نا؟ پروفیسر ڈمبلڈور کہتے ہیں کہ تمہیں جانے کی اجازت دے دینی چاہیے، جو میرے خیال سے مختلف ہے، انہوں نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا، جیسے ان کے خیال میں پروفیسر ڈمبلڈور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دعوتیں کتنی خطرناک ہو سکتی تھیں۔ اور تم سے کوئی اور بھی ملنے آیا ہے؟ کون ہے؟ ہیری نے چونک کر پوچھا۔ وہ پوچھ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے ہیگرڈ دروازے میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ ہمیشہ کی طرح کمرے کے اندر ہیگرڈ بہت بڑا دکھائی دے رہا تھا، اتنا بڑا کہ ایسا لگتا تھا کہ اسے اندر آنے کی اجازت کبھی نہیں دینی چاہیے تھی۔ وہ ہیری کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کی طرف ایک بار دیکھا
اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ سب میری غلطی ہے۔ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر سبکیاں لے رہا تھا۔ میں نے اس برے آدمی کو بتایا کہ فلفی کو پار کیسے کیا جائے، میں نے اسے بتایا۔ یہی وہ اکلوتی چیز تھی جو وہ نہیں جانتا تھا، اور میں نے اسے بتا دیا۔ تم مر بھی سکتے تھے، اور یہ سب صرف ایک ڈریگن کے انڈے کے لیے۔ میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ مجھے نوکری سے برخاست کر دینا چاہیے اور مغلوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہیگرڈ، ہیری نے جلدی سے کہا۔ ہیگرڈ کو غمگین اور پچھتاوے کی آگ میں جلتا دیکھ کر وہ سکتے کے عالم میں آ گیا تھا۔ ہیگرڈ کے بڑے بڑے آنسو بہہ کر اس کی داڑھی میں جا رہے تھے۔ ہیگرڈ، اس نے کسی نہ کسی طرح یہ پتہ لگا ہی لیا ہوتا۔ ہم لوگ وولڈیمورٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر تم نے اسے نہیں بھی بتایا ہوتا تو بھی اسے پتہ لگا لینا تھا۔ تم مر بھی سکتے تھے ہیری، ہیگرڈ کر رہا، اور اس کا نام مت لو۔ وولڈیمورٹ، ہیری چیخا، اور ہیگرڈ کو شدید دھچکا لگا کہ اس نے رونا ہی بند کر دیا۔ میں اس سے مل چکا ہوں، اور میں اسے اس کے نام سے بلا رہا ہوں۔ مہربانی کر اب خوش ہو جاؤ ہیگرڈ۔ ہم نے پارس پتھر کو بچا لیا، اور اب پتھر تباہ بھی ہو چکا۔ وولڈیمورٹ اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ چاکلیٹی مینڈک کھاؤ، میرے پاس بہت سارے ہیں۔ ہیگرڈ نے اپنے ہاتھ کے پچھلے حصے سے ناک پوچھی۔ اس سے مجھے یاد آیا، میں تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ کہیں وہ سینڈوچ تو نہیں؟ ہیری نے جلدی سے کہا۔ اسے وہ سینڈوچ یاد آ گیا تھا جسے کھانے کے لیے اسے اپنے دانتوں کو داؤ پر لگانا پڑا تھا۔ یہ سن کر ہیگرڈ کے چہرے پر آخرکار کمزور سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں، ڈمبلڈور نے یہ کام کرنے کے لیے کل مجھے پورے دن کی رخصت دی تھی۔ انہیں ایسا کرنے کے بجائے مجھے نوکری سے نکال دینا چاہیے تھا۔ خیر، میں تمہارے لیے یہ لایا ہوں، ہیگرڈ نے کہا۔ یہ ایک خوبصورت چمڑے کی جلد والی کتاب تھی۔ ہیری نے تجسس بھرے انداز میں اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں جادوگروں کی تصویریں تھیں۔ اس کے ماں باپ ہر انداز سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تمہارے ممی ڈیڈی کے اسکول کے پرانے دوستوں کے پاس الو بھیجے اور ان سے تصاویر منگوائیں۔ میں جانتا تھا کہ تمہارے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ کیا تمہیں یہ تحفہ پسند آیا؟ ہیگرڈ نے گہری سانس بھرتے ہوئے پوچھا۔ ہیری بول نہیں پایا، مگر ہیگرڈ سمجھ چکا تھا۔ اس رات سال کی آخری دعوت میں ہیری اکیلا ہی نیچے گیا۔ اسے میڈم پامفری نے فالتو باتیں کرنے سے روک دیا تھا جو کسی پریشانی کا موجب بن سکتی تھیں۔ وہ اس کا آخری معائنہ کرنے پر زور دیتی رہیں، اس لیے جب وہ دعوت میں پہنچا تو بڑا ہال پہلے ہی بھر چکا تھا۔ وہاں پر سلیدرن کے سبز اور سفید رنگ کی سجاوٹ کی بہتات دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ سلیدرن لگاتار 7ویں سال بھی ہاؤس کپ جیتنے جا رہا تھا۔ ایک بڑے بینر پر سلیدرن کا علامتی سانپ بنا ہوا تھا جو اساتذہ والے چبوترے کی بڑی میز کے پیچھے بڑی دیوار پر آویزاں تھا۔ جب ہیری بڑے ہال میں داخل ہوا تو یکدم خاموشی چھا گئی، اور پھر سبھی نے فوراً زور زور سے بولنا شروع کر دیا۔ وہ چلتا ہوا گریفنڈور کی میز کی طرف بڑھا اور رون اور ہرمائنی کے بیچ میں خالی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی کہ لوگ اس کی طرف دیکھنے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ خوش قسمتی سے اگلے ہی پل میں ڈمبلڈور وہاں پہنچ گیا، جس سے شور و غل تھم گیا۔ ایک اور سال گزر گیا، ڈمبلڈور نے مسرور کن آواز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ ہم لذیذ ضیافت میں اپنے دانت گاڑ دیں، میں آپ کو ایک بوڑھے آدمی کی لغویات سنا کر بالکل بیزار نہیں کرنا چاہوں گا۔ یہ سال بھی کیا سال تھا۔ امید ہے کہ آپ کے دماغ اب پہلے سے زیادہ بھرے ہوں گے۔ آپ کے سامنے پوری گرمیاں پڑی ہیں تاکہ آپ انہیں اگلا سال شروع ہونے سے پہلے خالی اور تیار کر سکیں۔ اب جیسا کہ میں سمجھتا ہوں فریقی چیمپئن شپ کے لیے ہاؤس کپ کا اعزاز دیا جانا چاہیے، اور پوائنٹس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ گریفنڈور 312 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے مقام پر ہے، ہفل پف 352 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے مقام پر، ریون کلا کے ہیں 456 پوائنٹس اور سلیدرن کے ہیں 472 پوائنٹس۔ سلیدرن کی میز سے تالیوں اور پیر پٹخنے کا طوفان برپا ہو گیا۔ ہیری دیکھ سکتا تھا کہ ڈریکو مالفوئے اپنے پیالے کو میز پر بری طرح سے بجا رہا تھا۔ یہ منظر کافی بیہودہ اور ناپسندیدہ تھا۔ ہاں ہاں، شاباش سلیدرن، ڈمبلڈور نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ بہرحال میں حال ہی میں ہونے والے حیرت انگیز واقعات کو بھی دھیان میں رکھنا ہوگا۔ ہال میں یکدم گہرا سکوت چھا گیا۔ سلیدرن کے طلباء کی مسکراہٹیں پھیکی پڑنے لگیں۔ اوہ، مجھے کچھ آخری پوائنٹس دینے ہیں، مجھے ذرا دیکھنے دو۔ ہاں، سب سے پہلے مسٹر رونلڈ ویزلی کے لیے، پروفیسر ڈمبلڈور بول رہے تھے۔ رون کا چہرہ تیزی سے بینگنی ہوتا چلا گیا۔ وہ اس مولی کی طرح دکھائی دے رہا تھا جو سورج کی تپش میں جل گئی ہو۔ ہاگورٹ میں بہت سالوں بعد شطرنج کے بہترین کھیل میں گریفنڈور فریق کو 50 پوائنٹس دیتا ہوں۔ ڈمبلڈور نے اپنی بات مکمل کی اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ گریفنڈور کی میز پر تالیوں کی تیز گونج اٹھی جس نے جادوئی چھت کو لگ بھگ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اوپر چمکتے ہوئے ستارے بھی لرزنے لگے۔ پرسی ویزلی دوسرے مانیٹروں کے ساتھ بیٹھا انہیں بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے، میرا سب سے چھوٹا بھائی۔
میکگونیگل کی بجائی ہوئی دیو ہیکل جادوئی شطرنج کی بساط کو جیت کر عبور کر گیا۔ آخر کار ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد مس ہرمائنی گرینجر کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے سامنے نہایت ٹھنڈے دماغ کے ساتھ منطقی معمے کو حل کرنے میں گریفنڈور فریق کو 50 پوائنٹس دیتا ہوں۔ ہرمائنی نے یہ سن کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کی اوٹ میں چھپا لیا تھا۔ ہیری کو یقین تھا کہ وہ رونے لگی تھی۔ میز پر گریفنڈور کے طلباء ہوش میں نہیں تھے۔ انہیں اچانک 100 پوائنٹس مل گئے تھے۔ تیسرے مسٹر ہیری پوٹر کے لیے، ڈمبلڈور نے کہا۔ کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی نے قبضہ کر لیا۔ استقلال اور نمایاں شجاعت کے لیے میں گریفنڈور کو 60 پوائنٹس دیتا ہوں۔ شور کان پھاڑنے والا تھا۔ جو لوگ گلا پھاڑ کر چلاتے ہوئے جوڑ سکتے تھے وہ جانتے تھے کہ گریفنڈور کے اب 472 پوائنٹس ہو گئے تھے، ٹھیک اتنے ہی جتنے سلیدرن کے پاس تھے۔ ہاؤس کپ کے لیے دونوں میں برابری ہو چکی تھی۔ وہ سب سوچ رہے تھے کہ کاش ڈمبلڈور ہیری کو 1 پوائنٹ مزید دے دیتے تاکہ وہ ہاؤس کپ جیت جاتے۔ ڈمبلڈور نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو ہال میں دھیرے دھیرے خاموشی ہوتی چلی گئی۔ بہادری کئی طرح کی ہوتی ہے، ڈمبلڈور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنے دشمن کا سامنا کرنے کے لیے بہت بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اپنے دوستوں کا سامنا کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ جرأت اور بہادری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے مسٹر نیول لانگ باٹم کو 10 پوائنٹس دیتا ہوں۔ بڑے ہال کے باہر کھڑے کسی آدمی کو بآسانی یہ محسوس ہو سکتا تھا کہ اندر کسی طرح کا دھماکہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ گریفنڈور کی میز سے بہت تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ ہیری، رون اور ہرمائنی چلاتے ہوئے کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے، جبکہ نیول، جو صدمے سے سفید ہو گیا تھا، اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا کیونکہ بہت سے طلباء اسے گلے لگانے کے لیے اس کے اوپر کود گئے تھے۔ اس نے اس سے پہلے گریفنڈور کے لیے کبھی 1 پوائنٹ تک حاصل نہیں کیا تھا، اور پھر فیصلہ کن مرحلے پر اس کے 10 پوائنٹس نے تو بازی ہی پلٹ دی تھی۔ ہیری اب بھی تالیاں بجا رہا تھا اور اس نے رون کو چھو کر ملفوئی کی طرف اشارہ کیا، جو اتنا چکرایا اور دہشت زدہ دکھائی دے رہا تھا جیسے اس پر بدنی بندش کا جادوئی وار کر دیا گیا ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے اب ہمیں ہال کی سجاوٹ کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے، ڈمبلڈور نے تالیوں کے طوفان سے زیادہ بلند آواز میں بولتے ہوئے کہا، کیونکہ ریون کلا اور ہفل پف بھی سلیدرن کی شکست پر بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ڈمبلڈور نے زور سے تالی بجائی۔ ایک پل میں سبز پردے سرخ رنگ میں تبدیل ہو گئے اور چاندی کی اشیاء سونے میں بدل گئیں۔ سلیدرن کا بڑا علامتی سانپ کا نشان غائب ہو گیا اور اس کی جگہ گریفنڈور کے بڑے گرجتے ہوئے شیر نے لے لی۔ اسنیپ پروفیسر میکگونیگل سے ہاتھ ملا رہا تھا اور اس کے چہرے پر بے بسی کی افسردہ مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں ہیری سے ملیں اور ہیری فوراً سمجھ گیا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ ہیری کے لیے اسنیپ کی جذبات پہلے جیسے شدید تھے۔ اس سے ہیری کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اگلے سال زندگی معمول کے مطابق پٹری پر واپس آ جائے گی، کم از کم اتنی معمول کے مطابق جتنی یہ ہاگورٹ میں ہو سکتی تھی۔ یہ ہیری کی زندگی کی سب سے اچھی شام تھی، کوئڈچ میں جیتنے یا کرسمس یا تورال کے بے ہوش کرنے سے کہیں اچھی۔ وہ آج کی رات کو کبھی نہیں بھلا پائے گا۔ ہیری قریباً بھول گیا تھا کہ ابھی امتحانات کے نتائج آنا باقی تھے۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو اسے بہت تعجب ہوا کہ رون اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تھے۔ جڑی بوٹیوں کے مضمون میں اس کے کچھ زیادہ حوصلہ افزا نمبر تھے، جنہوں نے جادوئی مرکبات کے برے نمبروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ انہیں امید تھی کہ گوئل، جو اتنا ہی نالائق تھا جتنا کہ گھٹیا فطرت، یقیناً فیل ہو جائے گا، مگر وہ بھی پاس ہو گیا تھا۔ یہ ان کے لیے بڑی شرم کی بات تھی، مگر رون نے صحیح کہا کہ آپ کو زندگی میں ساری چیزیں ایک ساتھ کبھی نہیں مل سکتی۔ اور پھر اچانک ان کے توشہ خانے خالی ہو گئے۔ ان کے صندوق کپڑوں اور دوسری چیزوں سے بن چکے تھے۔ نیول کا صندوق باتھ روم کے کونے میں چھپا پایا گیا۔ سارے طلباء اور طالبات کو یادداشتی رقعے دیے گئے جن میں یہ تنبیہ درج تھی کہ وہ چھٹیوں میں جادو کا استعمال نہیں کریں گے۔ میں ہمیشہ یہ امید کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ یہ یادداشتی رقعہ دینے میں بھول جائیں گے، فریڈ ویزلی نے مغموم لہجے میں آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ہیگرڈ انہیں کشتیوں کے بیڑے تک لے جانے کے لیے اسکول کے بڑے خارجی دروازے تک آیا، پھر انہیں جھیل کے پار لے گیا اور وہ لوگ پلیٹ فارم پر پہنچ گئے۔ ہاگورٹ ایکسپریس میں سوار ہوئے اور آپس میں ہنستے کھیلتے اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ پھر ریل گاڑی کے باہر کا دیہاتی منظر کچھ زیادہ سرسبز و صاف ستھرا ہوتا چلا گیا۔ مغل شہروں کو نزدیک سے تیزی سے گزرتے ہوئے دیکھ کر وہ بیٹی باٹ کی ہر ذائقے والی ٹافیاں کھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جادوگروں والے کپڑے اتار کر قمیص، پتلون اور جیکٹ پہن لی تھیں۔ آخر کار وہ کنگ کراس اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 9:15 پر اتر گئے۔ پلیٹ فارم سے باہر جانے میں ان لوگوں کو تھوڑا وقت لگا،
ایک جھریوں والا بوڑھا گائیڈ ٹکٹ والے ستون کے پاس کھڑا تھا اور ان لوگوں کو گیٹ سے 2 یا 3 کی شکل میں گزرنے دے رہا تھا تاکہ وہ سب لوگ پتھریلے ستون سے اکٹھے باہر نکل کر مغلوں کی توجہ اپنی طرف نہ کھینچ لیں اور انہیں یکدم متحیر نہ کر دیں۔ تمہیں ان گرمیوں میں ضرور آنا ہے اور ہمارے یہاں رہنا ہے، رون نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کو میں تمہیں الو بھیجوں گا۔ شکریہ، ہیری نے ہجوم کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، مجھے کسی چیز کا تو انتظار رہے گا۔ جب وہ لوگ مغل دنیا کی طرف لے جانے والے گیٹ کی طرف بڑھے تو لوگ انہیں دھکا دیتے ہوئے آگے جانے لگے۔ ان میں سے کچھ نے کہا، پھر ملیں گے ہیری، پھر ملتے ہیں پوٹر، امید ہے گرمیوں کے بعد ملاقات ہوگی۔ اب بھی مشہور ہو، رون نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ جہاں میں جا رہا ہوں کم از کم وہاں تو نہیں ہوں، ہیری نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہیری، رون اور ہرمائنی پتھریلے ستون سے اکٹھے باہر نکلے۔ وہ رہا ممی، وہاں پر دیکھو، یہ جینی ویزلی تھی، رون کی چھوٹی بہن، مگر وہ رون کی طرف اشارہ نہیں کر رہی تھی۔ ہیری پوٹر، وہ زور سے چیخی، دیکھو ممی، وہ رہا ادھر۔ خود کو سنبھالو جینی، اشارہ کرنا بدتمیزی ہوتا ہے، مسز ویزلی نے سختی سے کہا اور انہوں نے ان کی طرف دیکھ کر ایک مسکان چہرے پر سجا لی۔ بہت مصروف سال گزرا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ، ہیری جلدی سے بولا۔ مسز ویزلی، کرسمس کی ٹافیوں اور گرم اونی سویٹر کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ارے کوئی بات نہیں ڈیئر، مسز ویزلی کا رواں رواں فرط مسرت سے جھوم اٹھا۔ تیار ہو؟ ایک کرخ سی آواز سنائی دی۔ ہیری نے جلدی سے مڑ کر دیکھا، وہ انکل ورنن تھے، جن کا چہرہ اب بھی ارغوانی ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے پر اب بھی مونچھیں تھیں جو اب بھی ہیری کی ہمت پر غصے کا اظہار کر رہی تھیں، جو عام لوگوں سے بھرے ہوئے اسٹیشن پر پنجرے میں الو لٹکائے گھوم رہا تھا۔ اس کے پیچھے آنٹی پیٹونیا اور ڈڈلی کھڑے تھے جو ہیری کو ٹکٹکی لگا کر دیکھنے میں مگن تھے۔ آپ لوگ یقیناً ہیری کے رشتہ دار ہوں گے، مسز ویزلی نے خوش اخلاقی سے کہا۔ صرف کہنے کی حد تک، انکل ورنن نے روکھے پن سے جواب دیا۔ جلدی کرو لڑکے، ہمارے پاس تمہارے لیے پورا دن نہیں ہے۔ وہ باہر کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے رون اور ہرمائنی سے کچھ کہنے کے لیے ہیری پیچھے رہ گیا۔ تو گرمیوں میں ملاقات ہوگی؟ امید ہے کہ تمہاری چھٹیاں اچھی گزریں گی، ہرمائنی نے انکل ورنن کی طرف متذبذب انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ حیران تھی کہ کوئی انسان اتنا ناخوش بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں اچھی گزریں گی، ہیری نے دھیرے سے کہا، اور وہ دونوں اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھ کر تذبذب کا شکار تھے۔ انہیں معلوم نہیں کہ ہمیں گھر پر جادو کرنا منع ہے۔ میں اس گرمیوں میں ڈڈلی کے خوب مزے لوں گا۔ ختم شد۔